دوستو، صلیبی جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ کیسے مینزیگٹ کی جنگ کے بعد پوری عیسائی دنیا اکٹھی ہوئی اور پہلی صلیبی جنگ میں ظلم کے پہاڑ گرا دیے اور پھر یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے رائے ہدایت کی اس سیریز لاسٹ اسلامک ہسٹری کی اس 23ویں ایپیسوڈ میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، مغربی اور اسلامی تاریخ دونوں میں شاید کوئی اور تنازع صلیبی جنگوں سے زیادہ جذبات انگیز نہیں۔ اس سارے تنازع کا محور شہر یروشلم تھا، جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان سب مقدس مانتے تھے۔ عیسائیوں کے لیے وہ شہر تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، صلیب پر چڑھایا گیا اور دوبارہ حیات پائی۔ مسلمانوں کے لیے اس کی وجہ تقدس یہ عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات معجزانہ مکہ سے یروشلم آئے اور پھر اللہ سے کلام کے لیے آسمانوں پر گئے۔ دوستو، صلیبی جنگوں کے دوران بادشاہوں، سلطانوں، جنرلوں، پادریوں اور اماموں نے ہزاروں بار ان واقعات سے لوگوں کو گرمایا کہ وہ مقدس شہر پر اپنے دعوے کو برحق خیال کریں۔ 1095 یعنی 1095 میں شروع ہونے والی یہ جنگیں 200 سال تک جاری رہیں۔ انہوں نے مسیحی یورپ کو بنیادی طور پر اور مسلم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ صلیبی جنگ کی وجوہات کا آغاز یروشلم سے بہت دور مڈل ایشیا میں ہوا، جہاں ترک قبائل ہزاروں سال سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ چراگاہی خانہ بدوش تھے۔ میدان جنگ میں ان کی بہادری سے دشمن خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ عباسیوں نے 9ویں صدی سے ہی ترکوں کی جنگی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں بطور جنرل اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ترک قبائل گروہ در گروہ ترکانستان سے نکل کر اسلامی دنیا میں داخل ہونے لگے۔ اپنا وطن چھوڑنے کے بعد ترکیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا اور وہ 10ویں صدی کے سیاسی انتشار سے فائدہ اٹھا کر اپنی ریاستیں قائم کرنے لگے۔ ان میں سے عظیم ترین سلجوق ریاست تھی، جو 1037 یعنی 1037 میں قائم ہوئی اور شام سے مڈل ایشیا تک پھیل گئی۔ عباسیوں کی شان و شوکت مخصوص ایک داستان سی رہ گئی۔ وہ عملاً بغداد میں اپنے محلوں تک محدود تھے۔ دوستو، سلجوکیوں نے اپنی ریاست کا جواز خلیفہ کی حفاظت قرار دیا تھا۔ سخت سنی ہونے کی وجہ سے سلجوکیوں نے طاقت کے توازن میں سنیوں کو فاطمیوں کے برابر کیا اور 11ویں صدی میں فاطمیوں کا پوری مسلم دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب توڑ دیا۔ دوستو، 1071 یعنی 1071 میں سلجوکیوں نے مشرقی اناطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف ایک اہم جنگ جیت لی۔ مینزیگٹ کی جنگ نے بازنطینیوں کی اناطولیہ پر گرفت ختم کر دی۔ اس جنگ کے بعد آنے والے سالوں میں سلجوق پورے جزیرہ نما میں مغرب کی طرف بڑھنے لگے، حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ کے مقابل واقع ساحل تک آگے۔ لگتا تھا کہ وہ ترک مسلم سلطنت کو اس شہر تک بلکہ اس سے بھی آگے تک پھیلائیں گے۔ 1095 یعنی 1095 میں بازنطینی شہنشاہ الیکسیوس نے محسوس کر لیا کہ اکیلے بازنطینی ترکوں سے نہیں لڑ سکتے۔ دوستو، عیسائیت کے مشرقی اور مغربی حصے صدیوں سے حریف چلے آ رہے تھے، لیکن الیکسیوس کو یقین ہو گیا تھا کہ صرف عیسائیوں کا اتحاد ہی ترکوں کو شکست دے سکتا ہے۔ اس نے فوری مدد کی درخواست پوپ اربن دوم کے پاس روم بھیجی۔ اسے شاید کسی فوری فوجی مدد کی توقع تھی جس سے وہ باری الٹ دے اور میزیگٹ سے اب تک کا کھویا ہوا علاقہ واپس اپنے قبضے میں لے لے۔ اربن نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسیحیوں کے نام پر پورے یورپ سے مسیح فوج اکٹھی کر لی، جس کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ لیکن اس کا ارادہ الیکسیو کی مدد کا یا ترکوں سے لڑنے کا نہیں تھا۔ اربن کی صلیبی جنگ کا ہدف یروشلم تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے سے یروشلم پر مسلم قبضے کا واویلا کرتے ہوئے تمام عیسائیوں کو للکارا کہ اس شہر کو فتح کرنے اور فلسطین میں پوپ کے زیر سائے لاطینی عیسائی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجی مدد کریں۔ اربن کی اس فوج نے جمع ہونے میں بڑا وقت لیا۔ کہیں 1096 یا 97 میں فوج نے آج کے جرمنی، فرانس اور اٹلی سے مشرقی یورپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دوستو، چرچ کی طرف سے اس فوج نے یورپی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔
پہلا صلیبی جتھا ایسا خوفناک تھا کہ جب قسطنطنیہ تک پہنچا تو الیکسیوس نے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ خیر دوستو، 3000 کی اس فوج نے باز فارس عبور کیا اور اناطولیہ میں یوں لانگ مارچ کرتے گزرے کہ نئی قائم ہونے والی ترک فوج مقابلہ نہ کر سکی۔ 1097 یعنی 1097 کے آخر میں صلیبی انطاکیہ پہنچ گئے۔ آج کے ترکی اور شام کی سرحد پر واقع یہ ایک بڑا شہر تھا اور اس کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ اسے صلیبیوں کی پہلی آزمائش ثابت ہونا تھا۔ اگر عیسائی یہاں کامیاب ہو جاتے تو یروشلم تک چلتے چلے جانے کی توقع کر سکتے تھے، اور اگر وہ ناکام ہو جاتے تو مسلم دنیا کے اندر گھس کر یروشلم فتح کرنے کے لیے فوجی بھرتی کرنا مشکل ہو جاتا۔ دوستو، انطاکیہ کے محاصرے سے 11ویں صدی کے مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال کے متعلق بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ شہر کا دفاع ناقابل یقین حد تک مضبوط تھا اور یہ صلیبیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ شہر ایک جزیرہ تھا۔ صلیبی جنگوں کے زمانے تک عظیم سلجوق سلطنت ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اب یہ متحد سیاسی یونٹی نہیں رہی تھی۔ معمولی ترک امیروں نے شہر اپنے قبضے میں رکھے ہوئے تھے اور وہ مل کر لڑا کرتے تھے۔ دمشق، حلب، انطاکیہ اور موصل جیسے بڑے شامی شہر غیر متحد تھے اور 11ویں صدی کی آخری دہائی میں وہ مسلسل لڑتے رہے تھے۔ جب انطاکیہ کے حاکم یاسیان نے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے صلیبیوں کے خلاف اپنے ترک بھائیوں سے مدد مانگی تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ ان کی افواج غالباً اپنے حریف پر حملے سے خوش ہوگی۔ اسے شکست ہونے کی صورت میں ان کی اس علاقے میں زیادہ طاقت بڑھ سکتی تھی۔ دوستو، شہر کی دفاعی دیواروں کے ایک حصے کا ذمہ ایک زرعی ساز تھا۔ اس نے امیر کے ساتھ اپنے ایک تنازع کی وجہ سے صلیبیوں کو شہر میں داخل کروا دیا۔ دوستو، صلیبیوں نے قابض ہوتے ہی شہری آبادی کو تباہ کر دیا۔ انطاکیہ اور یروشلم کی راہ میں پڑنے والے دیگر شہروں کی تباہی اور آدم خوری کے کم از کم ایک واقعے نے ارد گرد کے علاقوں میں دہشت طاری کر دی۔ مسلم امیر عیسائیوں کے ساتھ لڑائی سے گھبرانے لگے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی اصل منزل یروشلم ہے تو وہ لڑنے کی بجائے انہیں محفوظ راستہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ 1099 یعنی 1099 کے گرمیوں کے موسم میں عیسائی بالآخر یروشلم کی دیوار تک جا پہنچے۔ یروشلم کے پاس اپنے دفاع کی کوئی صورت نہ تھی۔ یہ کئی سالوں سے فاطمیوں اور سلجوکیوں کے درمیان شدید لڑی جانے والی جنگ کا میدان بنا ہوا تھا اور برے حالوں میں تھا۔ اس کے علاوہ فاطمیوں نے یروشلم کو درپیش خطرے کا ادراک بڑی دیر سے کیا تھا۔ شہر میں سوائے چھاؤنی کے برائے نام فوج کے اور کچھ نہ تھا۔ ہزاروں مسیحیوں کے سامنے اس انتظام کی کچھ حیثیت نہ تھی۔ فاطمیوں نے مصر میں یروشلم کے لیے ایک فوج تیار کی، لیکن جب تک وہ فلسطین پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد 15 جولائی 1099 کو صلیبیوں نے شہر مسلمانوں سے چھین لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 462 یعنی 462 سال بعد شہر دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ دوستو، اسلامی دنیا کے لیے یروشلم کا فتح ہونا تباہ کن ثابت ہوا۔ اس کی 70,000 کی ساری آبادی قتل کر دی گئی اور مسجد اقصی میں، جہاں مسلم عقیدے کے مطابق جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سابقہ پیغمبروں کی امامت کروائی تھی، فاتحین کی پنڈلیاں مسلمانوں کے خون میں ڈوب گئیں۔ ان کے ظلم و ستم سے عیسائی بھی محفوظ نہ رہے۔ اس شہر میں یونانی اور آرمینی چرچ کو مانا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے ان پر کیتھولک چرچ مسلط کر دیے۔ اسلام کے تیسرے مقدس مقام پر عیسائیوں کا قبضہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ دوستو، قاہرہ اور بغداد میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور انتقام کی باتیں بھی ہوئی، لیکن صلیبی ظلم و ستم کے خلاف مسلمان مل کے لڑ نہ سکے۔ فاطمیوں کو فلسطین سے باہر شکست ہوئی اور انہوں نے یروشلم آزاد کروانے کے لیے دوبارہ کوئی خاص کوشش نہ کی۔ درباری پیچیدگیوں اور نااہل قیادت کی وجہ سے فاطمی صلیبیوں کے ساتھ نپٹ نہ سکے۔ عباسی خلیفہ بے بس تھا اور شام، عراق اور ایران کے ترک امیر آپس میں لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کی اس آپس کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے فلسطینی ساحل اور شام کے ساتھ اپنی پوزیشن کو بہتر بنا لیا۔ یروشلم پر یلغار میں مدد دینے والے شہروں کے علاوہ مسیحیوں نے دیگر شہر بھی فتح کر لیے اور چند سال کے اندر بحر روم کے خطے میں 4 مسیحی ریاستیں
قائم ہو گئی۔ 12ویں صدی کے شروع کا مشرق میں اسلام آنے کے بعد پہلی بار مشرق وسطیٰ میں مشرق و مغرب کا ملاپ ہوا۔ اس خطے کے فاتح فرینکش نائٹس نے اسی طرز کا جاگیردار معاشرہ قائم کرنا شروع کر دیا جو اسلام سے پہلے یورپ میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے شہروں کی آبادی ختم کر دی لیکن ارد گرد کے دیہات اسی طرح رہنے دیے اور انہیں اپنی جاگیروں میں شامل کر لیا۔ انہوں نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں آبادیوں کی تقسیم بدلنے کی کوشش نہ کی۔ یورپ سے کاشتکاروں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے ارض مقدس نہیں آئی، اس کے بجائے کوشش کی گئی کہ پہلے سے موجود عرب آبادیوں پر مشتمل یورپی طرز کی جاگیرداری قائم کی جائے۔ اس انتظام کی بدولت مسلمانوں کا جو علم تھا وہ یورپ تک پہنچا۔ زیادہ روشن خیال صلیبی مشرق بحر روم کے علوم اور فلسفہ واپس یورپ لے کر گئے۔ خیر دوستو، یروشلم پر 1099 یعنی 1099 میں ہونے والے قبضے کے بعد کئی دہائیوں تک صلیبیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر فوجی یا سیاسی پیش رفت نہ ہوئی۔ مسلم دنیا اتنی کمزور تھی کہ کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں کر سکی، اور پھر بالآخر 12ویں صدی کے درمیان میں صلیبیوں کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، اور اس چیلنج کی وجہ عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھے۔ دوستو، یہ کون تھے اور اس کے بعد مسلمانوں نے کیسے یروشلم کو فتح کیا اور اس میں صلاح الدین ایوبی کا کیا ہاتھ تھا، انشاءاللہ ہم آنے والی لاسٹ اسلامک ہسٹری کی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔